إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جملہ فعلیہ سبق نمبر 15. The verbal sentence فعل ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کام کا تعلق کسی زمانے سے بھی ہو وہ فعل کہلاتا ہے. کیا دو چیزیں ہیں؟ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ ہو. جملہ فعلیہ ایسا جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ؟ اچھا، عربی میں کیا ہے؟ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فعل سے شروع ہو، جس کا پہلا ورڈ فعل ہو، خواہ آگے کتنے ہی اسما پڑے ہوئے ہوں. اور جملہ اسمیہ کیا ہے؟ اسم سے شروع ہو، خواہ آگے کتنے ہی افعال ہوں. یہ عربی میں ہے، لیکن اردو میں جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس میں فعل ہوتا ہے. جس جملے میں فعل کا ذکر ہو وہ جملہ فعلیہ ہے. اور جملہ اسمیہ کون سا ہے؟ جس میں فعل کا ذکر نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ اردو میں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی تعریف تھی. چلیں جی، جملہ فعلیہ کے اجزاء اس کو رہنے دیں، بلکہ اس پیج کو چھوڑ کے اگلے صفحے پر آئیے، پیج نمبر 59 پر. اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے جب آپ کو اور چیزیں پڑھا دیں گے. فعل ماضی جہاں لکھا ہوا ہے نا، بڑا سا بولڈ کیا ہوا، وہاں سے دیکھیے. کسی فعل کے بننے کے 3 مراحل ہوتے ہیں. یہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے. مادہ یعنی روٹ ورڈ، وہ مواد یا را مٹیریل جس سے فعل وجود میں آتا ہے. یہ مواد حروف ہیں جنہیں مادہ یعنی روٹ کہتے ہیں. مثلا ضاد، را، با، سین، میم، عین اور کاف، را، میم. ڈائی وہ سانچہ جس میں ڈھالنے کے لیے مادہ یا مواد کو ڈالا جاتا ہے. فعل ماضی کے سانچوں کے اوزان 3 ہیں: فعلا، فعیلا، فعولا. یہاں تک کلیئر ہے؟ پہلے انہوں نے کیا ایک پہلے باکس میں دیا ہے را مٹیریل دیا ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی سانچہ دیا ہے. وہ یاد ہے گولڈ اور سلور کی میں نے مثال دی تھی ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے، تو روٹ ورڈ آپ ایک اسپیسیفک ڈائی میں ڈالیں گے. اس کے بعد جو تھرڈ باکس ہے صیغہ فارم، یہ ریڈی ہوگی. فعل سے متعلق کلمہ کی وہ استعمالی شکل، فعل سے متعلق کلمے کی وہ استعمالی شکل یعنی ایسی شکل جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جو کہ مادے کو مقرر وزن یعنی ڈائی میں ڈالنے سے بنتی ہے. یعنی آپ نے روٹ ورڈ لیا، آپ نے ڈائی میں ڈالا، پھر اس کے بعد ایک آپ کے پاس فائنل فارم آئی، صیغہ آیا جس کو آپ جملے میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ضاد، را، با پہلے باکس میں لکھا ہوا ہے نا. یہ جو مادہ، وزن اور صیغہ ہے نا، یہی باکسز میں پڑھ رہی ہیں، اس کی مثالیں. ضاد، را، با کو آپ نے کس میں ڈالا؟ فعلا میں. نکلا کیا؟ ضربا. پھر سین، میم، عین کو آپ نے فعیلا میں ڈالا تو سمیع نکلا. پھر کاف، را، میم کو آپ نے فعولا میں ڈالا تو کرما نکلا. چلو مثالیں دیکھیے. اسی چیز کو انہوں نے مثال میں بتایا ہے، مادہ، وزن اور صیغہ. ہم اس طرح چلیں گے باکسز میں، دیکھیے میری طرف. ٹھیک ہے، مادہ، وزن اور صیغہ. سانچہ نمبر 1، مادہ لیا ہے ضاد، را، با اور نون، صاد، را. وزن کیا ہے؟ فعلا. کیا بنا؟ ضربا اور نصب. سیدھا دوسرا سانچہ لیا انہوں نے، مادہ لیا سین، میم، عین، عین، لام، میم. ڈائی کیا لی انہوں نے؟ فعیلا. کیا نکلا؟ سمیع، علیم. سانچہ نمبر 3، کاف، را، میم، قاف، را، با اور فعولا کی ڈائی پر رزلٹ کیا آیا؟ کرما اور قربا. ٹھیک ہے، فا، عین اور لام کو انہوں نے وہی بتایا، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. صیغے بنانے کے لیے سانچے یعنی ڈائی کے طور پر استعمال ہونے والے لفظ فعل کے مادے کے 3 حروف فا، عین اور لام میں پہلا کلمہ فا، دوسرا کلمہ عین اور تیسرا کلمہ لام ہے. مثلا ذہبہ میں دال فا کلمہ، ہا عین کلمہ اور با لام کلمہ ہے. فعل ماضی میں اعراب کی تبدیلی عین کلمے میں ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی فعلا، فعیلا، فعولا. چینجنگ کہاں دیکھنا ہے آپ؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ عربی زبان میں 3 حرفی مادہ سے بننے والا پہلا فعل ماضی کا صیغہ ہوتا ہے. یعنی جو بھی آپ پہلا ورڈ بنا لیں گے نا فعل، وہ پہلا صیغہ بن گیا آپ کے پاس.
فعل کے پہلے صیغے واحد مذکر غائب سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی جو آپ نے فرسٹ ورڈ بنایا ہے، جو ضربا، نصرا، سمع، علما، کرما، قربا، ان میں کس کا معنی پیدا ہوتا ہے؟ واحد مذکر غائب، اور زمانہ کیا ہوگا اس میں؟ گزرا، فعل ماضی کا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیے، صفحہ پلٹیے. فعل ماضی کے اوزان فعل، فعیل، فعولا فعل ماضی کے اوزان ہیں، اور ہر وزن فعل ماضی کا پہلا صیغہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، وہی والی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. نصرہ کا انہوں نے معنی دیا ہے، ضربہ کا معنی دیا ہے، فتح کا دیا ہے. پھر سمع، علما، شریبا، کرما، حسنا اور بعودا. ٹھیک ہے، معنی پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ سب کے صیغے بھی جانتے ہیں اور وزن بھی جانتے ہیں. جی، قواعد دیکھیے. فعل کے قواعد. فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، ہر فعل کا فاعل لازماً ہوتا ہے. فعل کی دو شکلیں ہیں. فاعل کبھی اسم ضمیر کی صورت میں فعل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، جو ہم نے پڑھا تھا، ہڈن، مستتر، ضمیر مستتر. مثلا ذهب وہ گیا، ذهبت وہ گئی، ذهبا وہ دونوں گئے، ذهبوا وہ سب گئے. اب دیکھیے ذهب میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ہوا کی ضمیر. آپ انڈر لائن کریں گے نا. ذهب میں فاعل کیا ہے؟ ذهب کو انڈر لائن کریں، فاعل کو انڈر لائن کریں، اور ہوا. ٹھیک ہے، یعنی ذهب کے اندر کون سا فاعل پوشیدہ ہے؟ ہوا، ہوا کی ضمیر. اسی طرح ذهبت میں ہیا کی ضمیر، ذهبا میں ہما کی ضمیر، ذهبوا میں ہم کی ضمیر. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اب دوسری صورت فعل کی کیا ہو سکتی ہے کہ فاعل کبھی اسم ظاہر یعنی ناؤن کی صورت میں جملے میں مینشن ہوتا ہے. جو بھی ہم نے بورڈ پہ پڑھی تھی نا، اسم ظاہر ہو گیا تھا، اس کے لیے کیا ہے؟ ذهب خالد. ذهب خالد میں خالد فاعل ہے اور یہ اسم ظاہر ہے. ذهبت عائشہ، تو عائشہ گئی میں عائشہ فاعل ہے اور اسم ظاہر ہے. ذهب حامد و خالد، اس میں بھی حامد اور خالد فاعل ہیں اور اسم ظاہر ہے. ذهب حامد و زاہد و خالد، ان سب میں بھی یہ تینوں کیا ہیں؟ فاعل ہیں اور ظاہر ہیں. انہوں نے بھی کون سے صیغے استعمال کیے ہیں؟ ڈائی میں سے صرف یہ دو ہی صیغے استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. پوائنٹ نمبر 3 ہے ما نافیہ کا عمل. فعل ماضی سے پہلے ما لگا دینے سے نفی یعنی نہیں کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. مثلا ما ذهب، ذهب کا مطلب کیا ہے؟ وہ گیا، اور ما ذهب وہ نہیں گیا. ٹھیک ہے، لا نفی کو چھوڑ دیں، اذا کو بھی فی الحال چھوڑ دیں، اور ان کو بھی فی الحال رہنے دیں. یہ میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گی. فعل ماضی کے گردان کے اوزان دیکھیے. گردان کا لفظ گردش سے بنا ہے. کسی لفظ کو پھیر پھیر کر لایا جاتا ہے، اس کا معنی بدل چکا ہوتا ہے. لفظوں کو گھمانا پھرانا گردان کہلاتا ہے. تو اگر کسی کو شوق، کیسا شوق ہو نا کہ لوگوں کو گھمائے پھرائے، تو وہ اپنی اس قابلیت کو گردان بنانے میں صرف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جتنی بھی معاشرے میں برائیاں دیکھتے ہیں نا، مثلا جیسے بھی یہ ہیرا پھیری ہے نا، لفظوں کی ہیرا پھیری، تو ہیرا پھیری کی صفت بری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو ہمارے اندر ڈالا ہے، کسی کے اندر زیادہ، کسی کے اندر کم. اگر صحیح جگہ پر نہیں استعمال ہوگی تو ٹیلنٹ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا، کیونکہ ہر شخص مختلف صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں میزان قائم رہے. تو یہ میں سے ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ جس کو ہیرا پھیری کرنے کا شوق ہے، ادھر ادھر کرنے کا، لوگوں کو گھمانے کا شوق ہے، تو وہ اپنی اس خواہش کو، اپنی صلاحیت کو یہاں گردان بنانے میں استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں یہ ہم نے سب بنایا، اسی کا ہے. دیکھیے فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتم، فعلتم. ٹھیک ہے، یہ پورا اینڈ تک ہے. اور آپ دیکھیں سب سے آخر میں اس کی جو ضمیر مستتر ہے وہ یہاں پر انہوں نے دے دیے ہوا، ہما، ہم. تو فعل کے صیغوں کے سامنے جو ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ دے دی آپ کو. چلیں جی، مختلف افعال سے فعل ماضی کے گردانیں انہوں نے بنائی ہیں. جیسے واحد مذکر صیغہ لیا انہوں نے، پہلے صیغہ ہے، پھر وزن ہے، اور پھر فاعلہ کے وزن پر ہے، پھر فاعلہ کے وزن پر ہے، اور پھر فاعولہ کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے ذہب لیا، اس سے پوری گردان بنائی، سمع لیا، اس سے پوری گردان بنائی، اور کرما لیا، اس سے پوری گردان بنائی. اور آپ یہ سب بنا چکے ہیں. تو ہوم ورک کی طرف آ جاتے ہیں.
درج ذیل فعل کے مادوں سے فعل ماضی کے اوزان پر پوری گردان بنائیں. لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ ہاں، تو اس کو کاٹ دیں اور میرا والا سوال ایڈ کر دیں. کیا تھا؟ درج ذیل فعل کے مادوں سے فعل ماضی کے اوزان پر پوری گردان بنائیں. فعلہ کے مادوں پر ہے، یعنی فعل کے مادوں کو فعلہ کے وزن پر ڈھالیں. اس میں کیا ہے؟ واو، ہا، را، خا، لام، قاف. اب آپ کو حروف تہجی جو شروع میں پڑھائی تھی یاد ہے، وہ آپ کو یہاں کام آتی ہے ایکچولی. واو، ہا، را کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو زوئیں ہے رے نہیں پڑھنا، واو، ہا، را پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، فاعلہ کے وزن پر کون سی ہے؟ قاف، با، لام اور آگے آن ورڈس. پھر فاعلہ کے وزن پر انہوں نے کچھ دی ہیں. اور سوال نمبر 2 ہے اردو سے عربی میں ترجمہ کریں. اچھا، یہ سب نہیں کر سکیں گے آپ اس میں سے سلیکٹ کر لیں. نمبر 1 2 4 5 7 8. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. یہاں تک ہم نے الحمدللہ چیپٹر سے بھی کور کر لیا. اگر کوئی مشکل، دشواری، پریشانی، کوئی اشکال، کوئی مشکل ہے تو پوچھیے. جی، سوالیہ والا کوئی دیا ہے میں نے آپ کو؟ کون سا دیا ہے سوالیہ والا؟ تم دونوں کیوں ہنسیں؟ چلیں چھوڑ دیں اس کو. ویسے کیوں کے لیے کیا آتا ہے؟ لما. ٹھیک ہے، اگر بنانا چاہیں تو بنا لیں ورنہ چھوڑ دیں. جو سوال کے لیے ہم نے آپ کو الفاظ بتائے تھے نا، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، یاد ہے آپ کو؟ وہی والے ورڈز یوز ہوں گے فعل کے لیے بھی. ٹھیک ہے جی. ہاں، ساری گردانیں بنانی ہیں. اور اس میں سے آپ کو پریکٹس کس چیز کی کرنی ہے؟ صیغے کی. اسکین کرنے آنا چاہیے آپ کو پورا. ایک آپ کے پاس صیغہ کوئی بھی آپ اٹھائیں، اس کو آپ کو اسکین کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال؟ یہاں تک جتنا پڑھا ہے سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.